السلام علیکم حضور مرد حضرات تو نبی ہونے کا شرف حاصل کر سکتے ہیں جو کہ عورتیں نہیں کر سکتی، تو عورتیں روحانی طور پر سب سے اونچا کون سا مقام حاصل کر سکتی ہیں؟ عورتیں مقام حاصل کر سکتی ہیں روحانیت میں، نبی کے علاوہ صدیق بھی ہو سکتی ہیں، شہید بھی ہو سکتی ہیں، صالحات بھی ہو سکتی ہیں، قرآن شریف میں لکھا ہے۔ تو باقی جو مقام ہیں عورت کو وہ مل سکتے ہیں، روحانی مقام ہے۔ اب ایک وہ حدیث ہے جس میں ایک صحابیہ نے کہا کہ جو مرد ہیں وہ تو شہادت کا درجہ بھی پا لیتے ہیں، جنگوں میں شامل ہوتے ہیں اور بہت ساری قربانیاں کر لیتے ہیں، تو ہم جو گھر میں بیٹھی رہتی ہیں تو ہمارا کیا مقام ہے؟ تو اس پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو، تم لوگ جو اپنے گھر کی نگرانی رکھتی ہو، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتی ہو اور اگلی نسل کو سنبھالتی ہو، اس کا اور گھروں کی حفاظت کرنے والیاں ہوں، اس پہ تمہیں وہی ثواب ملتا ہے اور جو مردوں کو مل رہا ہوتا ہے۔ تو نبی کے علاوہ باقی جو مقام ہیں وہ تو قانتات، صالحات سب کچھ ہو سکتی ہیں، اور اگر اس کے علاوہ اگر نیکیوں پہ قائم ہیں تو گھروں کی حفاظت کر کے وہ بہت بہتر مقام پا سکتی ہیں۔ آخر انہی کی گود میں سے نبی تو ایک آدھ ہوتا ہے، نبی بھی کوئی کی ماں بھی تو وہی ہے۔ جب جنت جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، تو یہ عورتیں تو ہیں، ان کا مقام تو یہ ہے کہ وہ اگر صحیح تربیت کرتی ہیں تو لوگوں کے جنت میں جانے کا باعث بن رہی ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ یہ تو نہیں فرمایا کہ جنت باپ کے قدموں کے نیچے ہے، فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں کا بہت اونچا مقام ہے، اس لیے عورت کا مقام بہت بلند ہے۔ اور یہ مقام جو ہے ایسا ہے کہ پھر اس کا اور کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اگر عورت صحیح طور پہ دین پہ قائم ہو اور اپنی اگلی نسل کو بھی سنبھالنے والی ہو اور گھروں کی حفاظت کرنے والی بھی ہو۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ جی۔